بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے، شکریہ آپ کے وقت کا۔ قانون دعوت سیریز کی آج یہ 7ویں نشست ہے، دعوت دین اس کا طریقہ کار۔ اس پہ غام صاحب سے موضوع پہ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ غام صاحب، دو باتیں بڑی وضاحت سے سامنے آ چکی ہیں۔ دین میں دو طرح کی ہدایات ہوتی ہیں، اصولی بھی اطلاقی بھی۔ دعوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پورا مکمل لاہ عمل بتایا ہے۔ 5 گروہ ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں، 2 زیر بحث آ چکی ہیں۔ پیغمبروں کی دعوت بالکل الگ ہے، انذار عام، ہجرت و برات، اتمام حجت، جزا و سزا۔ ان مراحل سے گزر کے پیغمبر کی دعوت پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اور پھر ذریت ابراہیم کی دعوت کے بارے میں بھی آپ نے بتایا۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں اور آگے بتائیے، جو بقیہ 3 کیٹیگریز ہیں ان میں دعوت کا کیا طریقہ کار ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ دعوت کی صورت کو قرآن نے شہادت کہا ہے، یعنی پیغمبر کی دعوت اور ذریت ابراہیم کی دعوت۔ اس کا قانون کیا ہے، اس میں کیا مراحل پیش آتے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے کیا معاملات ہوئے، کیا قیامت تک ہوں گے، بنی اسماعیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا معاملہ کیا، اب کیا ہو رہا ہے۔ اس کو اگر اچھی طرح سمجھنا ہو تو اس کے لیے میری کتاب میزان میں قانون دعوت کا باب دیکھ لینا چاہیے۔ یہ سب چونکہ بہت لکھا جا چکا ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے، اس لیے میں یہاں اس کو تفصیل سے زیر بحث نہیں لا رہا۔ اس گفتگو کا مقصد عملی چیزوں کا تجزیہ و تحلیل تھا، چنانچہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد ان کی جانب بڑھیں اور نظری معاملات کو مختصر طریقے سے واضح کرتے ہیں۔ 3 صورتیں قرآن نے اور بیان کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اس صورت کو دیکھیے کہ مسلمان ہیں، مسلمان بحیثیت جماعت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی کی ابتدا کرے۔ اسی سے خاندان کا ادارہ، قبیلے، اسی سے قومیں وجود میں آتی ہیں۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ معاشرہ انسان کی جبلی ضرورت ہے، یعنی اس کی جبلت میں بعض ایسے داعیات رکھے گئے ہیں کہ وہ معاشرے کی طرف مائل ہوتا ہے، معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ جو سوشل لائف ہے یا معاشری زندگی ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر معمولی تحریک کے نتیجے میں چھوڑ دے، لیکن اس کی فطرت اندر سے یہی تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ وہ خاندان میں رہے، گھر بسائے، اس کے بچے ہوں، وہ لوگوں سے ملے، اس کے معاشی معاملات میں باہمی تعامل ہو، یہی چیز ہوتی ہے ہمیشہ۔ اس سے جو معاشرہ یا جماعت وجود میں آتی ہے، اس سے پہلے بھی دنیا میں ہمیشہ یہ رہا ہے، اب بھی اسی اصول پر دنیا قائم ہے کہ وہ اپنے اندر ایک نظم پیدا کر لیتی ہے۔ یہ نظم، جس کو ہم نظم اجتماعی کہتے ہیں، حکومت کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے انسان کو۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو جو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اس کے سوء استعمال سے شر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسانوں کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کی اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نظم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ضرورت ہے جس کے تحت اس دنیا میں یہ نہیں ہو رہا کہ کچھ مذہبی لوگ تو حکومت قائم کر لیتے ہیں، باقی لوگ نہیں کرتے۔ اس وقت بھی دنیا میں دسیوں کی تعداد میں حکومتیں قائم ہیں، اسی اصول پر قائم ہیں، اسی جبلی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے قائم ہوئی ہے۔ یہ حکومت اگر مسلمان کہیں ہوں گے تو وہاں بھی قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ وہ مصر سے نکلیں اور وہ فلسطین کو جا کر فتح کر لیں، اللہ نے یہ علاقہ ان کے لیے لکھ دیا ہے، یہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ حکومت قائم ہو جائے گی تو اب ضروری ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ جب حکومت قائم ہو جائے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا تقاضے کرتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں لوگ انفرادی زندگی بسر کر رہے تھے، 2 لوگ، 4 لوگ، 10 لوگ اپنے طریقے پر دین سیکھتے۔ ایک مسجد سی بھی بنا لی تھی انہوں نے، وہاں جمع ہو جاتے، نماز پڑھتے، ایک گھر کو مسجد قرار دے لیا ہوا تھا۔
اسی طرح کا معاملہ بیت اللہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اپنی کوئی الگ اجتماعیت قائم نہیں کی، کوئی نظم نہیں الگ سے قائم کیا۔ مدینہ میں البتہ وہ جیسے ہی آئے تو ایک نظم وجود میں آ گیا۔ یہ نظم ایک دن میں وجود میں نہیں آیا، اس کی ابتدا تو اس وقت ہو گئی جب کچھ رؤوس قبائل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی تھی، لیکن پھر پہلے کچھ صحابہ منتقل ہوئے، پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے، پھر وہاں کے قبائل کے ساتھ بعض معاہدات کرنے پڑے جن کو اب میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ بہت سے مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد ایک باقاعدہ نظم وجود میں آ گیا۔ اس نظم کی سربراہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس کے باوصف مسلمانوں کو سورہ آل عمران میں یہ حکم دیا گیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا کریں، وہ اچھے کاموں کی تلقین کیا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی مسلمانوں کا ایک نظم وجود میں آ گیا تو دعوت کی ایک ذمہ داری اس نظم پر ڈال دی اور اس کا طریقہ بھی بتایا، یعنی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، سب لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں وہ اصول ہر جگہ ملحوظ ہوتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ نہیں کہا کہ سب لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں، یہ کہا کہ ان لوگوں کے اندر سے چند لوگ مقرر کیے جائیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ضرورت کے لحاظ سے مقرر کیے جائیں۔ اب مقرر کیے جائیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جب ایک اجتماعی نظم پیدا کرتے ہیں تو نظم اجتماعی سے پہلے بھی قبائلی معاشروں میں لوگ اپنی مدافعت بھی کرتے ہیں، مل کر کچھ ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ قدیم تاریخ پڑھیں تو اگرچہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، لیکن قریش کے قبیلے نے اپنے ہاں بعض ذمہ داریاں بانٹ رکھی ہوئی تھیں۔ یعنی اجتماعی نظم، معاشرہ، جماعت یا حکومت آپ قائم کریں گے تو کچھ لوگوں کو خدمات پیش کرنی پڑیں گی۔ اس وقت بھی جتنی حکومتیں قائم ہیں وہ اپنا نظم چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کرتی ہیں، وہ مختلف محکموں کو وجود میں لاتے ہیں، یہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے۔ کچھ لوگوں کو مقرر کرتی ہیں، وہ آپ کی مدافعت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، باقاعدہ افواج وجود میں آ گئی ہیں۔ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی تھی تو لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا، اب وہ باقاعدہ ہو گئے۔ تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ ایک باقاعدہ نظم وجود میں آنا چاہیے، اس مقصد سے آنا چاہیے۔ یعنی جس طرح سے مدافعت ایک ضرورت ہے، جس طرح سے روزمرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے مختلف محکمے ایک ضرورت ہے، اسی طرح یہ بھی ایک محکمہ وجود میں آنا چاہیے۔ اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے وہ اس پورے طریقہ کار کو واضح کر دیتی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں الفاظ میں پھر ایک فرق کیا ہے، یعنی دو چیزیں الگ الگ بیان کی ہیں، یدعون الی الخیر اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جس معاملے کو قرآن واضح کرتا ہے اس کے لیے تعبیر میں بھی کچھ فرق کر دیتا ہے۔ تو دعوت الی الخیر کے لیے یعنی بھلائی کی طرف دعوت دی جائے، بلایا جائے لوگوں کو، ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی کہ ہم روز 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہفتے میں ایک دن ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، اس کی جگہ پر ایک اجتماعی نماز ہوگی، یعنی جمعے کی نماز ہوگی، اور یہ جمعے کی نماز معاشرے کے جماعت کے اہتمام میں ہوگی، یعنی یہ افراد کا اہتمام نہیں ہوگا۔ 5 نمازیں تو آپ اپنے علاقے میں، اپنی گلی میں کوئی جگہ بنا لیجئے، کوئی مسجد بنا لیجئے، دفتر میں بنا لیجئے، پڑھ لیجئے، لیکن یہ 7ویں دن کی نماز ظہر کی نماز کی جگہ پڑھی جائے گی اور اس میں دعوت الی الخیر ہوگی، اللہ کی یاد دہانی کرائی جائے گی۔ دوسری جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ جمعے کے دن جس وقت اذان دی جائے اور بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف آؤ۔ یہ اسی مقصد سے جمعے کا خطبہ،
مشروع فرمایا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی کہ جہاں جہاں مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہوگا یہ نماز وہاں پڑھی جائے گی، یعنی ہر جگہ نہیں، جہاں نظم اجتماعی ہوگا وہاں پڑھی جائے گی، اور نظم اجتماعی کے نمائندے خود یہ خدمت انجام دیں، یہ بھی بالکل درست ہے، بلکہ اس کی مثالی صورت ہے، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہر جگہ نہ جا سکیں تو اپنے نمائندے مقرر کر دیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ وَلْتَکُم مِّنکُم اُمّہ، یعنی کچھ لوگوں کو مقرر کر دیجئے کہ وہ لوگوں کو اس طرح خیر کی طرف بلائیں۔ تو ایک باقاعدہ طریقہ مشروع کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ نماز 7ویں دن اس اہتمام کے ساتھ اسی مقصد سے پڑھی جائے گی۔ یعنی نماز تو عام حالات میں ہی پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ نماز ہی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ ہوگا، اللہ کی یاد دہانی ہوگی، یہ دعوت الی الخیر ہے۔ دوسرے مقصد کے لیے اس زمانے میں تو ہم نے باقاعدہ محکمے قائم کر دیے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً بعض لوگوں کو حضور کے زمانے میں بھی مقرر کیا جاتا تھا، اور وہ لوگ جا کے معاشرے میں اپنے قبیلوں میں یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ یہ وہی محکمہ ہے جس کو آپ پولیس کا محکمہ کہتے ہیں۔ اصلاً اگر آپ غور کریں تو پولیس کا محکمہ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ سوسائٹی کے نظم میں کچھ لوگ یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں کہ وہ لوگوں کو صحیح بات کی طرف آمادہ کرتے رہیں، اور جہاں کہیں کوئی منکر دیکھیں، کوئی برائی دیکھیں، معروف منکر کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مذہبی برائیاں یا مذہبی اوامر اور نواہی نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کے ہاں مانی جاتی ہیں۔ معروف کہتے ہیں ان چیزوں کو جو دنیا بھر میں انسانوں کے لیے صداقت کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ یہ بھلائی کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح منکر ان برائیوں کو کہتے ہیں جو پوری انسانیت کے نزدیک برائی ہے، یعنی جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، فریب دینا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، کسی کے ساتھ بددیانتی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں۔ تو کوئی حکومت نہیں چل سکتی جب تک کہ لوگوں کے اندر ان چیزوں کا شعور پیدا نہ کیا جائے۔ حکومتیں قانون کے نفاذ سے نہیں چلتی، اس میں پہلے یہ اقدام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ خاص محکمے بن گئے ہیں، اور ان کو بھی اس کا شعور نہیں ہے کہ ان کی بنیاد اصل میں فطرت کے کس اصول میں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کو، ان کی جماعت کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو مقرر کریں جو جمعے کا اہتمام کریں، اس کا خطبہ دیں، ہر 7ویں دن لوگوں کو تلقین کریں، نصیحت کریں، اور یہ کام معاشرے کی طرف سے، جماعت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اس کے مقرر کردہ لوگوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے کہ جو مسلمہ برائیاں ہیں ان کے بارے میں متنبہ کرتے رہیں۔ چنانچہ پھر ہم جانتے ہیں کہ ایک اچھی پولیس کیا خدمت انجام دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ کسی برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے، سمجھانا چاہیے، جا کے بات کرنی چاہیے۔ والدین کا معاملہ ہے یا بچوں کا معاملہ ہے یا کسی گلی محلے میں رہنے والے لوگوں کا معاملہ ہے، تو ہر جگہ آپ عصا لے کے نہیں پہنچتے، بلکہ سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ لیکن اگر کسی جرم تک نوبت پہنچ گئی ہے تو پھر اسی کے تحت اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ ایک مختصر الغام صاحب، جمعے کی نماز کے علاوہ عیدین کی نماز بھی کیا اس میں شامل ہوتی ہے؟ اور ایک دوسری بات آپ نے ایک آرٹیکل میں لکھی بھی، مغربی تہذیب اور ہمارا جو اسلام ایک ثقافت اور ایک معاشرت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں فرق بھی یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نظم اجتماعی سے متعلق ایک بات سمجھتے ہیں۔ اگر تقابل میں بتائیے گا تو فرق واضح ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عیدین کا معاملہ بھی یہی ہے، اس میں بھی یہی اہتمام کیا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی اہتمام تھا، لیکن وہ چیز تو ہونی ہے نا، سال میں 2 مرتبہ۔ یہ ایک مستقل اہتمام ہے جو کیا گیا ہے۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیے تو یہ پولیس کا محکمہ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہر معاشرے کی، ہر حکومت کی ضرورت ہے، لازماً قائم کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو اسی کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے، وَلْتَکُم مِّنکُم اُمَّۃٌ، کچھ لوگ مقرر کیے جائیں۔ قرآن کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو نتیجہ نکال کے بتائے، اصول بتا دیا۔ کچھ لوگوں کو مقرر ہونا چاہیے۔ اس آیت کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی دقت پیش آئی ہے، لیکن یہ بالکل واضح ہے۔ اس میں در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم اب ایک معاشرہ بن گئے ہو، ایک جماعت بن گئے ہو، تو تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری انجام دینی چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس ذمہ داری کو انجام دینے کا طریقہ حضور کے زمانے میں جو اختیار کیا گیا وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی ضرورتوں کے اعتبار سے تھا۔ اس کو آپ مزید منظم کر سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس نے
ایسی صورتیں اختیار کر لی ہیں جو اب بہت سے معاملات میں اس زمانے کے حالات اور اس زمانے کی ضرورتوں سے بھی مختلف ہو گئی ہیں. ان کی رعایت کر کے آپ مزید اقدامات کر سکتے ہیں. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کی ذمہ داری جس طرح پیغمبروں پر ہے، دعوت کی اور لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی ذمہ داری جس طریقے سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی یا ذریت ابراہیم پر رکھی، اسی طرح یہ ذمہ داری مسلمانوں کے ہر نظم اجتماعی پر بھی عائد ہوتی ہے. اور اس میں الفاظ بھی دیکھیے کیا استعمال کیے گئے ہیں. یعنی دعوت الی الخیر، یہ الفاظ دوسری جگہوں پر نہیں ہیں. بھلائی کی عمومی باتوں کی طرف بلانا. ہمارے ہاں جمعے کے خطبے مناقشات کے خطبے بن گئے، مناظروں کے خطبے بن گئے. اس میں ہم اپنی فرقہ بندیوں کو قوت بہم پہنچاتے ہیں. مسجد ریاست کے نظم سے نکل گئی اور پھر سراسر فساد بن گئی. لیکن اگر اسلام کے اس اصول کو سامنے رکھ کر اس کو منظم رکھا جائے تو یہ نہایت عمدہ اہتمام ہے، جس میں نظم ریاست گویا سوسائٹی کے ساتھ متعلق بھی رہتا ہے، اللہ کی یاد دہانی بھی کراتا ہے، اور جب معاملہ جرائم تک پہنچ جاتا ہے تو نہی عن المنکر کو اس طرح بھی کرتا ہے جس طرح کے دائرہ اختیار میں حضور نے فرمایا کہ ہاتھ سے اس کو روک دو. چنانچہ جتنی سزائیں وغیرہ پھر مقرر کی جاتی ہیں وہ اسی کے تحت مقرر کی جاتی ہیں. تو دعوت عام زندگی میں، عام قوموں میں، عام حالات میں ریاست سے، سوسائٹی سے، حکومت سے اس طرح قرآن نے متعلق کر دی ہے. یہ دعوت کی ایک صورت ہے. یعنی جو 3 صورتیں باقی رہ گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، اور اس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا. اس کی میں نے تفصیلات بھی بیان کر دی ہیں. اس آیت کی تحلیل کر کے بھی بتا دیا ہے کہ اس کا یہ مدعا کس طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ جو معاشرہ یہ اہتمام کرے گا وہی فلاح پائیں گے. ہم صاحب جب آپ فرماتے ہیں کہ ریاست کی دعوت، ریاست اللہ کی یاد دہانی کرائے گی، آپ کا ایک بڑا متواتر مقدمہ ہے. ہم دوسری جگہوں پہ سنتے ہیں کہ بھئی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ تو مسلمان ہیں، ان کی حکومت آئے گی. تو یہاں پر کئی جگہوں پر ریاست، نظم اجتماعی، اس کو دین سے متعلق کر دیا، تو پھر ریاست کو تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی اللہ کی ہدایت ہوئی نا. جی ہاں، یہ در حقیقت دیکھیے نظم اجتماعی کے لیے عام فہم الفاظ ہیں. جب خالص علم سیاست کی بحث کی جاتی ہے تو وہاں ریاست اور حکومت میں فرق کیا جاتا ہے. ریاست اور حکومت میں وہ فرق یہ ہے کہ جو نظم اجتماعی قائم کیا گیا، جیسے پاکستان ہے، جیسے افغانستان ہے، تو یہ ریاست ہے. اس میں حکومت ہو سکتا ہے کہ ریپبلکنز کی قائم ہو جائے، ہو سکتا ہے ڈیموکریٹس کی قائم ہو جائے. تو ریاست کو موجودہ زمانے میں جب وہ قومی ریاست بن گئی ہے تو مذہب سے، فرقے سے، نسل سے بالا تر قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ اسلام کے منشا کے خلاف نہیں ہے، درست ہوا ہے بالکل. حکومتیں البتہ اپنا منشور رکھتی ہیں، اپنا مقصد رکھتی ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرتی ہیں. آپ پارٹیوں کے ناموں ہی کو دیکھ لیجئے، وہ بتاتی ہیں کہ ہمارا ایک زاویہ نظر ہے. تو حکومتوں کی ذمہ داریاں بیان ہو رہی ہیں. تو نظم اجتماعی کا لفظ شاید زیادہ مناسب ہے اس مقصد کے لیے کہ جو مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہوگا، جو لوگ ان کا نظم چلانے کے لیے آئیں گے، وہ جس طرح ایک فوج قائم کریں گے، جس طرح وہ بیوروکریسی کے مختلف محکمے قائم کریں گے، اسی طرح ان کی ذمہ داری ہے یہ. اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں گے. الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو وہاں پر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ ذمہ داری یہ انجام دیں گے. تو قرآن مجید نے دعوت کی اس مقصد کے لیے صورت یہ بیان کی ہے، اس کے لیے یہ سنت قائم کی گئی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا اہتمام سوسائٹی میں اللہ چاہتے ہیں کہ خود حکومت کی طرف سے ہوتے رہنا چاہیے. یعنی صورتیں آپ اس کی تبدیل بھی کر سکتے ہیں وہاں جہاں تبدیلی کی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ محکمے قائم کرنے ہیں. چنانچہ دیکھیے ہماری پوری تاریخ میں جس وقت بھی کبھی مذہبی لحاظ سے حساس لوگوں نے حکومتیں قائم کی ہیں تو وہ فوراً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ قائم کرتے ہیں. یعنی خود یہ جزیرہ نما عرب میں قائم ہوا، اسی طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں قائم ہو گیا. یہ کوئی الگ محکمہ نہیں ہے، یہ وہی محکمہ ہے جس کو آپ پولیس کہتے ہیں. اصلاً پولیس کو اس روح کے ساتھ وجود میں آنا چاہیے. ان کو یہ محکمہ اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے صحیح تصور پر قائم کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو خود سمجھیں اور یہ بات دوسروں کو بھی سمجھائی جا سکے. اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ حکومت، ریاست، نظم اجتماعی یہ تو ہو گیا. فرد اپنی انفرادی حیثیت میں بھی کیا کسی چیز کا مکلف قرار دیا گیا ہے؟ تو
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ بھی اصل میں اسی چیز کا مکلف ہے کہ وہ اپنے دائرے میں، ظاہر ہے کہ دائرہ عمل بھی ہوتا ہے، فرد کا دائرہ اختیار بھی ہوتا ہے۔ دائرہ عمل تو یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، بیٹھتا ہوں، میرے دوست ہیں، احباب ہیں، میں کہیں کاروبار کرتا ہوں، وہاں میری میل ملاقات ہوتی ہے، یہ میرا دائرہ عمل ہے۔ اور دائرہ اختیار یہ ہے کہ ہر شخص جب شباب کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ ایک گھر بساتا ہے، اس کے نتیجے میں رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، چنانچہ اس کا ایک دائرہ اختیار بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ وہ بچے اس کی آغوش میں ڈالے جاتے ہیں، اس کو باپ کی حیثیت سے، عورت ہے تو ماں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینی ہوتی ہیں، تو اس سے ایک دائرہ اختیار بنتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دائرہ عمل میں اور اپنے دائرہ اختیار میں، یعنی دائرہ عمل میں اور دائرہ اختیار میں وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، اب فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اس رفاقت کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معروف کی تلقین کرنا، منکر سے روکنا۔ تو اب جو عام آدمی ہے، میں، آپ، گلی میں بیٹھنے والا، ریڑھی لگانے والا، کسان، مزدور، کوئی بڑا سائنسدان، جو کچھ بھی کر رہے ہیں لوگ، یہ عام لوگ ہیں۔ ان سب عام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ عمل میں جہاں دیکھیں، جہاں مناسب سمجھیں، حکمت کو ملحوظ رکھ کے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہبی تعلیم یا مذہبی تبلیغ نہیں ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے۔ وہ بھلائی جو انسانوں کے درمیان مانی ہوئی چیز ہے، یہ ہر سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور ہر سوسائٹی چاہتی ہے کہ لوگ آپس میں یہ کام کریں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی وہی الفاظ دیے ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ جب یہ دیکھیں کہ ان کے دائرہ عمل میں ان کا کوئی دوست، ان کا کوئی عزیز کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں۔ یہ دائرہ ہے جس میں یہ دائرہ، یعنی انسان کا یہ دائرہ عمل اور یہ دائرہ اختیار۔ دائرہ عمل میں قرآن مجید نے یہ عمومی ہدایت کر دی، اور دائرہ اختیار میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر آدمی کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اگر اس کے دائرہ اختیار میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو وہ اس برائی کو دل سے برا سمجھے، یعنی اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو پھر تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اسے توفیق دے تو زبان سے تلقین کرے، بیٹا ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی غبن کر رہا ہے، تو وہ گونگا شیطان بن کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ اس کو منکر سے روکے، برائی سے روکے، اور اگر اس کا اختیار ہو اس پر اور وہ باز نہ آئے تو پھر اپنے اختیار کو بھی استعمال کرے۔ تو اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم کسی دائرہ اختیار میں برائی کو دیکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دو، اس کا حوصلہ نہ ہو تو زبان سے برا کہو، یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم دل میں برا سمجھو اس کو۔ عام آدمی کا یہ دائرہ ہے، یعنی عام آدمی کو نہ درس قرآن دینے بیٹھ جانا چاہیے، نہ اس نوعیت کے دینی اور مذہبی تبلیغی اجتماعات منعقد کرنے چاہیے، نہ اپنی طرف سے بغیر کسی علم کے دینی بحثیں چھڑنی چاہیے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمہ بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلائے اور مسلمہ برائیوں سے لوگوں کو روکے اپنے دائرہ عمل میں۔ اس کا دائرہ عمل میں نے عرض کیا کہ وہ جگہ ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی رفاقت کا دائرہ، محبت کا دائرہ، تعلق کا دائرہ، اور اسی میں پھر دائرہ اختیار بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ سورہ عصر میں بھی اسی کو بیان کیا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے، خسارے سے بچنے کی بشارت دی ہے جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو، یعنی وہی آپ کا دائرہ عمل جن سے آپ ملتے ہیں، جو آپ سے متعلق ہوتے ہیں، اپنے اس دائرے میں وہ حق کی یا ایفائے حق کہیے، حقوق کو ادا کرنے کی نصیحت کریں گے اور اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کریں گے۔ یہی بچوں کو کرنی چاہیے، یہی بڑوں کو کرنی چاہیے۔ تو
عام آدمی پر اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. یعنی میں نے عرض کر دیا کہ حکومت کے نظم پر یا نظم اجتماعی پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس میں قانون کے نفاذ کا ایک مرحلہ بھی آ جاتا ہے. عام آدمی پر اس ذمہ داری میں اختیار کے استعمال کا ایک مرحلہ بھی آ جاتا ہے جس کو ہاتھ سے روک دینے سے تعبیر کیا. لیکن دائرہ اختیار میں، دائرہ اختیار سے باہر یہ کام نہ فرد کو کرنا چاہیے نہ کسی حکومت کو کرنا چاہیے. وہ اگر اس سے باہر یہ کام کرے گی تو فساد پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے دائرہ اختیار میں وہاں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور دائرہ اختیار میں یہاں پر بھی. تعبیر بھی بڑی مناسب، بڑی موزوں ہے. یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ بغیر علم کے عالم بن کے بیٹھ جانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. عام آدمی کا کام یہ خود سیکھے، اپنے لیے علم حاصل کرے، پوری کوشش کرے اس بات کی کہ اس کو صحیح بات معلوم ہو، اور یہ جدوجہد جاری رکھے. اس لیے کہ اس نے ایمان بھی لانا ہے، ایمان میں محکم بھی رہنا ہے اور اچھا عمل بھی کرنا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر وہ لوگوں کو بھی صحیح بات بتانے کی طرف متوجہ کریں، لیکن وہ باتیں کہ جو سوسائٹی میں مانی ہوئی ہیں، جن میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جن میں استدلال نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ انسانی فطرت پر مبنی ہے، لہٰذا الذی عرف ہے، جانی پہچانی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاقی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ امریکہ میں کھڑے ہو کے گفتگو کریں، آپ مراکش میں کھڑے ہو کے گفتگو کریں، سب سنیں گے آپ کی بات. اور کوئی کسی عام آدمی کو نہیں کہے گا کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کے لیے کہہ رہے ہو، قرآن کا علم جانتے ہو، تم نے عربی زبان پڑھی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمات ہیں. تو قرآن نے لفظ وہی استعمال کیا. عام آدمی پر یہی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اپنے دائرہ عمل میں، اپنے دائرہ اختیار میں. اور ذمہ داری بھی کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ذمہ داری بھی کیا؟ ایفائے حقوق. یعنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، باپ کا حق ادا نہیں کیا، بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، اولاد کا حق ادا نہیں کیا، دوست کا حق ادا نہیں کیا، اس کی تلقین کرنا. یہ سامنے کی باتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تو اس طرح دیکھیے ایک ایک دائرے کو بالکل الگ کر دیا قرآن نے. پیغمبر یہ کریں گے. بنی اسماعیل کے لیے ایک علاقہ خاص ہے جزیرہ نما عرب کا، ان کی ذمہ داری عالمی سطح کی ہے، وہ یہ کریں گے. کوئی مسلمانوں کا اجتماعی نظم پیدا ہو جائے تو اس طرح جمعے کا اہتمام کرے گا، اور اس طرح سے لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ قائم کر دے گا. وہاں ولتکم منکم امہ، اور عام لوگ اپنے اپنے دائرہ عمل میں، اپنے دائرہ اختیار میں اس خدمت کو انجام دیں گے. یہ تو صورتیں پائے تکمیل کو پہنچ گئیں. اب اس کے بعد وہ صورت ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ علماء کی دعوت، یعنی وہ آخری صورت ہے. اس پر اب اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو کریں. صاحب علماء کی دعوت کیا ہے، عام آدمی کی دعوت یہاں پر آپ نے تفصیل سے بیان کی. دو مختصر سے اطلاقی سوال مناسب معلوم ہوتا ہے، میں یہی پوچھ لوں. ایک حدیث عام طور پر پڑھی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. اب ہر آدمی جس کو ایک آیت بھی ملی ہے اس نے اس آیت کو دنیا میں جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچانا ہے. اور یہ جو روایت آپ نے پڑھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو. اور پھر آخر میں کہا گیا کہ یہ تو ایمان کی سب سے کمزوری کی علامت ہے، یعنی سب سے کمزور درجہ ہے کہ تم دل میں برا جانو. اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے ابھی واضح کیا اس بات کو کہ آپ کا اختیار ہے، اس اختیار کے دائرے میں آپ کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس میں تو یہی کرنا چاہیے. یعنی آپ کا دائرہ اختیار ہے تو وہاں آپ برائی کو روکیں، طاقت ہے. میرا بیٹا اگر میرے گھر میں آ کر ہیروئن بیچ رہا ہے تو وہاں میرا دائرہ اختیار ہے، وہاں ہاتھی سے روکا جائے گا. ظاہر ہے پہلا کام یہی ہے. لیکن اگر کوئی مصلحت مانے ہے، کسی حکمت کا تقاضا ہے تو فرمایا زبان سے تو برا کہو کم سے کم. اس سے بھی کمزور پڑ رہے ہو تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھو. تو یہ دائرہ اختیار میں عام آدمی کو ترتیب بتائی ہے، یہ بتایا کہ اس طرح کرو. بلغوا انی ولو آیا کا تعلق قرآن کے انتقال سے ہے. صحابہ کرام میں ہر شخص کی ذمہ داری تھی کہ جس کو ایک آیت یاد ہے، جس کو ایک سورہ یاد ہے، جس کو پورا قرآن یاد ہے، فرد فرد کو آگے منتقل کرنا ہے. یہ قرآن کے اجماع اور تواتر سے منتقل کرنے کا عمل ہے. اس کی آپ نے تلقین فرمائی، اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں. نقطہ واضح ہوا. 4 کیٹیگریز کی دعوت کیا ہے، اس کا کنٹینٹ کیا ہوگا، زیر بحث آ چکا ہے. آخری پہلو باقی ہے کہ علماء کی دعوت کیا ہے. خان صاحب سے پوچھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.